بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراتب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا، اگر تم میں سے کسی کو ناشائستہ کام کرتے ہوئے یا انجام دیتے ہوئے اگر تم دیکھ لو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو زبان سے اس کو روکو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اس سے نفرت کرو، اور اگر اسے روکنے کی آرزو اور اسے روکنے کی آرزو رکھو، یہ کم ترین درجے ایمان میں سے ہے۔ اب شرائط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کچھ یوں ہے کہ معروف و منکر کی شناخت ہو۔ سب سے پہلے آپ اور ہم اگر کسی کو کسی برائی سے روکنا ہو یا کسی معروف کی طرف، نیکی کی طرف اگر آپ نے بلانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ چیز بری ہے یا یہ چیز اچھی ہے۔ اس کے بعد اثر اور نتیجہ کا احتمال ہو۔ آپ اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر غیر مستقیم کہنے سے اگر اثر انداز ہو، کسی اور کے ذریعے روک سکتا ہو، بار بار کہنے سے باز آ جائے، گروہی شکل میں سمجھا سکے، کسی اور مؤثر شخص کے ذریعے روک سکتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بس میں تو اس کو نہیں روک سکتا یا میں تو اس کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ آپ ان تمام حربے کو استعمال کر سکتے ہیں کسی غیر مستقیم طریقے سے، کسی اور بھائی کے ذریعے، کسی اور کی مدد کے ذریعے ہم اس اپنے مومن بھائی کو جو ہے وہ راہ راست پر لا سکیں۔ تیسری شرط، کوئی نقصان یا ضرر وارد نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو آپ کے لیے جانی مالی نقصان پہنچنے کا یا ضرر پہنچنے کا احتمال نہ ہو۔ چوتھی چیز، گناہ جو ہے وہ تکرار ہو۔ اگر کوئی ایک مرتبہ اگر کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آئے تو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دوبارہ یہ کام انجام نہیں دے گا، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، ناصحا للخلق رحیما لهم رفیقا بهم داعیا لهم باللطف وحسن البیان عارفا بتفاوت اخلاقهم لینزل کل منزلته۔ نصیحت کرنے والا لوگوں کے ساتھ مہربان ہو، دوست ہو، شیرین زبانی ہو اور دل نشین باتوں میں ان کو نصیحت کرے، ہر ایک کا اخلاق اور کردار سے آگاہ ہو تاکہ ہر گروہ کو اپنی جگہ پر نصیحت کر سکے اور ہر انسان کو اس کے اخلاق کے مطابق نصیحت کر سکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، بشر بن حارث بن عبد الرحمن کے گھر سے ناچ گانے کی آواز آئی تو آپ نے اس کی خادمہ سے سوال کیا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، یہ اس شہر کے ایک بڑے آدمی کا گھر ہے۔ فرمایا، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا، یہ آزاد ہے۔ تو فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ آزاد ہے۔ اگر یہ بندہ ہوتا تو اپنے مولا کے حضور ایسی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ یہ فرما کر امام آگے نکل گئے، خادمہ گھر میں داخل ہو گئی اور اپنے آقا یعنی بشر سے اس گفت و شنید کا قصہ جو ہے انہوں نے سنایا۔ اس وقت وہ شراب کی محفل سجائے ہوئے تھا، وہ پریشان ہو کر مولا کی تلاش میں نکلا۔ جب امام کے نزدیک پہنچ گیا تو گریہ کرتے ہوئے مولا کے قدموں میں وہ گر پڑا اور اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کے، مولا، میں اب تک غافل تھا جو اپنے آقا کے حضور میں اتنی گستاخی میں کر رہا تھا، لیکن اب میری توبہ قبول ہے کہ میں ان سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم دوبارہ ان گناہوں کے نزدیک نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ اس نے توبہ کی اور اس شیطانی راستے کو ترک کیا اور رحمانی راستے پر گامزن ہوا۔ حدیث کے مطابق آپ اور ہمیں چاہیے، اگر آپ کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں تو آپ میں یہ 6 صفات جو ہے آپ اور ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ مؤثر ہو آپ کی نصیحت، دوسرے کے اوپر جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ تاثیر ہو۔ سب سے پہلے جو ہے نصیحت کرنے والا مہربان ہو لوگوں کے ساتھ، دوسرا اس سے دوستی ہو یعنی دوست ہو، اسے چاہتا ہو، تیسرا جو ہے وہ شیرین زبانی ہو، آپ نرم لہجے میں اس سے بات کریں اور دل نشین باتوں میں ان کو نصیحت کریں،
اور اس کے علاوہ ان کے اخلاق اور کردار سے بھی آپ اور ہم جو ہے وہ واقف ہوں کہ وہ کس قسم کے اور کس اخلاق کا یعنی وہ مالک ہے، تاکہ ہر گروہ کو اس کے اخلاق اور اس کی اپنی جگہ نصیحت کر سکے، اور ہر انسان کو اس کے اخلاق کے مطابق جو ہے ہم نصیحت کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔